पंजाब में सुपर फ्लड से बड़े पैमाने पर नुकसान मदावा कौन करेगा। भारत से दूसरा बड़ा रैल आने से दरिया चनाब फिर बिफर गया। सरगोधा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, मंडी बहाउद्दीन को खतरात। दरिया किनारे आबाद देहात और बस्तियां खाली कराने के ऐलानात। हेड मराला के मकाम पर 5,49,737 क्यूसेक पानी से शदीद तुग़यान हुई। हेड मराला पर दरिया चनाब का पुल बंद कर दिया गया। हेड खानकी और कादराबाद में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। भारत की तरफ से छोड़ा गया सैलाबी रैला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है। पानी की शदीद दबाव पर हेड खानकी के करीब भी शगाफ डालने की तैयारियां। मुल्तान शहर के हिफाजती सैलाबी बंद भी आखिरी हदों को छूने लगे। सैलाबी रैला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन आरजी तौर पर मुअत्तल। रेलवे ब्रिज पर सैलाब से मुतादिद ट्रेनों की आमदोरफ्त मनसूख। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी सूरत हाल से 138 मौजाजात ज़ेर-ए-आब। शहरी आबादी को मुतवक्के खतरे पर हेड मोहम्मद वाला रोड में शगाफ डालने की तैयारियां। मुल्तान डिवीजन से 5 लाख से ज़ायद शहरियों को नकल मकानी। बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जन देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कश्तियों से आमदोरफ्त। मौजा नवाबपुर की दर्जनों बस्तियां भी पानी में डूब गईं। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की हुकूमत से मदद की फरियाद। कहते हैं माल मवेशी बह गए, सैलाबी पानी फसलें भी निगल गया, सारी जमा पूंजी लुट गई। हुकूमत नुकसान का मुदावा करे। दूसरी तरफ कबीरवाला के मकाम पर दरिया रावी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सैलाबी पानी नेशनल हाईवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से झंग और शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक बंद। पीर महल में हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। माई सफूरा बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। तलम्बा के मोजा रामपुर मग्घा में बंद में शगाफ पड़ गया। ओकाड़ा के मोजा पीर अली में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। चीचा वतनी के मकाम पर भी रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हड़प्पा से कसवाल तक रावी का पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। शकरगढ़ के मकाम पर नाला बई में तुग़यानी से मकामी देहात का कटाव जारी। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया तवी जम्मू में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। बहावलपुर में सतलुज के सैलाबी पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। पाकपतन में 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 90,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कंगनपुर में हर चौकी के मकाम पर दरिया सतलुज का बंद टूट गया। सैलाबी पानी तेजी से फसलों और आबादियों में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का फिश फार्म्स पर वार। करोड़ों रुपए मालियत की मछलियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। पंजाब में सैलाब से 33,63,000 अफराद मुतासिर। सैलाबी पानी में डूबने से 43 शहरी जाँ बहक हुए। PDM में पंजाब की सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 3300 से ज़ायद देहात और मोजाजात ज़ेर-ए-आब आए। सैलाब में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंगला डैम 83% और तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। दरियाए सतलुज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 84% तक भर गया। पोंग डैम 98% और थीन डैम 92% तक भर चुका है। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी इलाकों में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। दरिया चनाब के साथ मौजूद बरसाती नाले भिपर गए। नाला भिंडर, नाला भिंबर, दवाड़ा, जलालपुर, जट्टा समेत 6 बरसाती नालों में तुग़यानी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। बारिशी पानी से मदीना सईदा का इलाका भी डूब गया। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बडियाना और चवंडा में घर की छतें गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फ़ोन। चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से भी बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करे। दरियाओं में तुग़यानी के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में ऑनजन अस्पताल का दौरा। मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर इंतजामिया की तारीफ की। पाकिस्तान में भी ऑनजन अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत कर दी।
چین میں جنگ عظیم دوم میں جاپان کے خلاف فتح کی تقریب، چین میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ، عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ، جدید ترین ہائپرسونک میزائلوں، ڈرون، اسٹیلتھ طیاروں کی نمائش، طیارہ شکن نظام، جاسوسی طیارے، ٹینک اور لیزر ہتھیار دکھائے گئے، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البر اعظمی نیوکلیئر میزائلوں کی بھی نمائش، چینی جنگی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، فوجی دستوں نے چینی صدر کو ولولہ انگیز انداز میں سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اپنی فوج کو ورلڈ کلاس ملٹری قوت میں تبدیل کرے گا، جتنے بھی طاقتور ہو جائیں تو آسیب پسندی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دنیا سے اپیل ہے سانحات کو دوبارہ ہونے سے روکے۔ چین میں فوجی پریڈ کے دوران پاک چین دوستی کا عملی مظاہرہ، چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی رہنماؤں کے درمیان وزیر اعظم شہباز شریف کو خصوصی اہمیت دی۔ شہباز شریف شی جن پنگ کے ساتھ ہر موقع پر نظر آئے۔ پریڈ میں شہباز شریف چینی اور روسی صدور اور رہنما شمالی کوریا کم جونگ ان کے ساتھ موجود تھے۔ ایس سی او کے شاندار اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت نے خصوصی توجہ حاصل کی۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں، یہ علی امین کا ذاتی بیان ہے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سندھ خیبر پختونخوا کے تحفظات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جن منصوبوں پر صوبوں میں اختلاف ہو وہ وفاق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ صدارتی نظام کی بات کرنا بھی تحریک انصاف کی پالیسی نہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں اس وقت چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر نئے ڈیمز تعمیر کرے۔ علیمہ خان بولیں کہ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں، ان کی صحت کو لے کر سنسنی پھیلائی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ مضافاتی علاقوں اور ساہیوال میں ریلیف کیمپ قائم، سینکڑوں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل، تلمبا، میاں چنو اور اقبال نگر میں بھی ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں، ہزاروں افراد مویشی اور گندم محفوظ مقامات پر منتقل، جھنگ اور ضلع چنیوٹ میں بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ دوسری طرف ہائی وے حکام کا کہنا ہے کہ چنیوٹ میں سیلاب کے بعد متاثرہ سڑکوں کو بحالی کا کام جاری ہے، اڈا پٹھان کوٹ سے فتح کوٹ تاجہ تک سڑک کی مرمت کا کام مکمل، بھوانا میں جامعہ آباد سے نوشہرہ کی سڑک کی مرمت مکمل ہو گئی ہے، لالیہ میں چناب نگر ساہیوال روڈ کا پیچ ورک بھی مکمل کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج، 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود، سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بر وقت اور بھرپور رپورٹنگ۔ 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، دیہات، بستی اور قصبے پر نظر، انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز کی ٹیمز وہاں تک بھی پہنچ گئیں جہاں ریسکیو امدادی ٹیمیں نہ پہنچیں۔ 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر باوصول۔ پانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز خان کی درخواست ضمانت منظور، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ دوران سوال شاہریز خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شاہریز پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کارکنان کو اکسایا، تفتیش میں شاہریز کے خلاف ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 105 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے اسرائیل فورسز کی گھروں پر بمباری، 53 فلسطینی شہید ہوئے، بھوک سے بھی 3 بچوں سمیت 13 مزید فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ریزرو فوجیوں نے غزہ میں نتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا، 300 سے زائد فوجیوں کا ڈیوٹی پر آنے سے انکار۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں جامع امن پر زور دیا۔ دوسری طرف یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی شہریوں کا یروشلم میں احتجاج، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر کے باہر گاڑی کو آگ لگا دی۔
شمالی بھارت کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ، 30 افراد ہلاک، 1400 دیہات زیریاب۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر اخنور میں دریائے چناب میں طغیانی سے کئی مکانات زیریاب۔ مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ افراد کو اسکولوں اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ بھارتی حکام کے مطابق کچھ افراد کے ابھی بھی سیلابی ریلے میں پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر ہماچل پردیش میں بھی لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں مکانات ملبے تلے دب گئے۔ خراب موسمی حالات پر بعض مقامات پر ریسکیو آپریشنز عارضی طور پر معطل کر دیے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دست راست اور وزیر خارجہ جے شنکر کے بغیر چینی دورے نے نئی بحث چھیڑ دی۔ 2019 میں جے شنکر کے وزیر خارجہ بننے کے بعد مودی کا کوئی بھی اہم دورہ ان کے بغیر نہیں تھا، لیکن اس بار مودی نے جاپان اور چین کا دورہ جے شنکر کے بغیر کیا۔ بھارتی میڈیا نے بیانیہ بنایا کہ وزیر خارجہ بیمار ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ اگر عقل سے کام لیا جائے تو یوکرین جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ روس نے 2022 میں یوکرین سے تنازع ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کے دباؤ پر یوکرین موقف بدل گیا تھا۔ موجودہ امریکی انتظامیہ مسئلے کے حل میں سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو روس اپنے مقاصد فوجی طاقت سے حاصل کرے گا۔ روسی اور چینی صدور میں 150 سال تک زندہ رہنے کے امکان پر باتیں اتفاقاً ریکارڈ ہو گئیں۔ بعد میں پوٹن نے تصدیق کی کہ چینی صدر کے ساتھ انسانی عمر، اعضاء کی پیمند کاری اور طویل العمری کے امکانات پر گفتگو ہوئی۔ کہا کہ جدید طبی سہولیات، ادویات اور اعضاء کی سرجری سے اوسط عمر میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔